بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, زوڈی کنسلٹنٹ ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. اور جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے کہ جی دعا کا تو وقت ہر وقت ہوتا ہے, اللہ سے جب مرضی دل کرے دعا کریں, مگر مئی کے مہینے میں کون سا ایسا وقت ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور وہ دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے؟ جعفری صاحب سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے. سر مئی میں دعا کا سب سے اچھا وقت جب انسان اللہ کے بالکل قریب دعا ہوتا ہے. کا سب سے اچھا وقت تو مئی جون جولائی کا پابند ہی نہیں ہے. اچھا. دعا کا سب سے اچھا وقت وہ ہے کہ جب انسان اندر سے اللہ کے ساتھ جڑا ہو. یہ جو میں دعا کی ساتھ کی بات کرتا ہوں نا, یہ انرجی سپورٹ کی بات ہے. میں اس لیے ہر ویڈیو میں تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں, تو اس لیے دعا تو آپ جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جو چاہیں مانگ لیں. اللہ تو ہے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس جائے اور ماں کو کہے کہ جی ماما مجھے یہ چاہیے, تو وہ کہے کہ جی 50,000 دفعہ لکھ کے لاؤ کہ مجھے یہ چاہیے تو میں دوں گی. یہ تو نہیں ہوتا. بالکل. یا اسی طرح بچے کو اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو بچے کو آیتیں, نمازیں, تسبیحاں تو نہیں پڑھتا, وظیفے تو نہیں کرتا, بچہ تو چیخیں مارتا ہے. بالکل. تو دعا تو اس احساس کا, اس اپنائیت کا, اس یقین کا نام ہے کہ جب میں اس کو پکاروں گا تو وہ میری پکار کا جواب بھی دے گا اور میری مدد بھی کرے گا. جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, یہ مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں. انی قریب والی جو آیت ہے, تو دعا تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم ساتھ کی بات کرتے ہیں نا, تو جس طرح ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کے ٹیمپریچر کو کہ میکسیمم اتنا, منیمم اتنا. اب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ اگر ہیٹ میں کوئی کرنے والا کام ہے تو ہم میکسیمم ٹیمپریچر پہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل. اسی طرح کوئی کام ہے جو لویسٹ ٹیمپریچر پہ, تو پھر جس وقت منیمم ٹیمپریچر ہوگا اس وقت کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اسی طرح انسان جب چاہے, جس وقت چاہے اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے. انسان کے اندر جس کو روح کہتے ہیں وہ اذن الہی ہے, وہ امر الہی کا نام روح ہے جو انسان کو چلا رہا ہے. اس امر الہی نے کبھی اللہ کے قریب ہونا ہے, کیونکہ انسان نے گناہ بھی کرنے ہیں, انسان کے ساتھ اچھائی اور برائی دونوں ہیں. تو انسان جب جو ہے نا کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے تو اس کی نیگیٹیوٹی ساری مٹ جاتی ہے. جب مٹ جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے ایک نیا ریجیونائل ہو جاتا ہے, ایک نئی, اس میں ایک جوانی آ جاتی ہے, ایک نئی امنگ ترنگ جاگتی ہے, پھر انسان اللہ کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے. بالکل. اسی طرح یہ جو ساتھ ہے, اس کے اوپر چونکہ میں کام اس لیے کرتا ہوں کہ میری سچی بات ہے, اس میں اپنا لالچ ہے. لالچ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہو گیا تو میں قیامت والے دن کم از کم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں گا. بالکل. مئی کے مہینے میں جو قبولیت کی ساتھ بنتی ہے, یعنی مئی کے مہینے میں جو انرجی پیٹرن سب سے زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں پورے مہینے میں, اور یہ انرجی پیٹرنز 2 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے کے تک, یہ درمیان میں 2-2.5 گھنٹے سے لے کے 6.5-7 گھنٹے تک یہ پازیٹیو رہتے ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے ہم جب یہ 7 کی بات کر رہے تھے تو 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, اس سے آگے 7 جو ہے نا اس کی ٹائمنگ نہیں گئی تھی. اس مہینے میں کچھ بہت ہی خاص ہوا ہے. ایک تو یہ 7 جو ہے یہ 6 گھنٹے اور 13 منٹ تک گئی ہے, which is enormously good. زیادہ سے زیادہ ٹائم ملا. زیادہ سے زیادہ 373 منٹ ہے. اچھا. 373 منٹ کی ایک پازیٹیوٹی کی ساتھ ہے. یہ اتنا بڑا ٹائم ہے کہ آپ اس کو بڑی آسانی سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پہلے اس کا ٹائم بتا دوں, پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کی انرجی کیا ہے, کیوں اس کی سگنیفیکنس ہے, کیا ہے, اس کا بائی اینڈ بائی کر لیتے ہیں. اس کی جو 7 جو ٹائم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 23 مئی 2024, اور یہ جو میں 23 مئی 2024 بتا رہا ہوں, اس کا ٹائم بتا رہا ہوں, یہ PST یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم,
GMT میں +5:00 GMT کے مطابق بتا رہا ہوں، اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق، کیونکہ انرجی کی جو ویو ہوتی ہے نا وہ پورے گلوب پہ ایک ہی وقت میں چلتی ہے. اچھا. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو ہے وہ کس طرف جانا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ کہاں پہ دن ہے، کہیں پہ کہاں پہ رات ہے. اس نے انرجی نے اس طرح ہی بیہیو کرنا ہے. یعنی اگر یہاں پہ دوپہر کا کوئی ٹائم ہے، ہو سکتا ہے کہیں رات کو ہو، تو انرجی وہاں رات کے ٹائم پہ موو کرے گی، کیونکہ ایک ہی وقت میں یہ انرجی موو کرتی ہے. گلوب ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، اس کا بنایا ہوا نظام بھی ایک ہے. سو انرجی یونیفائڈ ہو کے کرتی ہے، اور یونیفائڈ ہو گئی سارے انسانوں کے اوپر ایک طرح کا اثر ڈالتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس کے ٹائم کیا ہوگا. تو یہ PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم میں +5:00 GMT کے مطابق یہ 2:02 دوپہر. اچھا. یہ 24 آورس کا جو ٹائم بنتا ہے اس میں یہ 14:02 بنے گا. 2:02 PM اور 14:02 24 آورس کے ٹائم زون میں. اسی طرح اس کا جو اینڈ ہوگا وہ بنے گا رات کو 8:15 PM اور 20:15 بنے گا 24 آورس. یا اس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، یہ اس درمیان میں انرجی یہ پوری رہے گی 6 گھنٹے 13 منٹ. اور دوسرا اس کی جو انرجی بن رہی ہے نا اس میں دو چیزیں بڑی ہی اہم بن رہی ہیں. ایک یہ فائنینشیل ایلیویشن کا ٹائم بن رہا ہے، فائنینشیل اپ گریڈیشن کا ٹائم بن رہا ہے، فائنینشیل گینز کا ٹائم بن رہا ہے. دوسرا یہ ٹائم بن رہا ہے رشتوں کے حوالے سے بہت اچھا، یعنی ریلیشن شپ، فیملی افیئرز، آپ کی محبت، آپ کے بچے، آپ کی مطلب جو آپ کے لوگ ہیں، یا نئے وینچرز، نئے بزنس ٹرانزیکشنز، نئے معاملات. یعنی اس وقت یہ چیزیں، اس میں ایک تو انوویشن ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اسپرچویلٹی ہے. یعنی پیسہ بھی ہے، اللہ کی کنیکٹیوٹی بھی ہے، اور نئے تعلق بھی بہتر ہو رہے ہیں. یعنی یہ معاملہ جو ہے نا خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ کے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، ٹریننگز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، ایون سیاست دان ہیں، ایڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، ایڈز بناتے ہیں، ماڈلز ہیں، ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، وہ ساری ان کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ دن ہوگا جمعرات کا، ٹھیک ہے، جمعرات کے عدد بھی اچھے ہیں. اب آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسپیسیفکلی اس میں جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اس انرجی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو اس انرجی کو ہم جو ہے وہ سنکرونائز کرنے کے بعد، اس کو چیک کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں یہ کون سی صورت سے بہت میچ کرتی ہے. تو اس بار جو انرجی بن رہی ہے وہ قرآن پاک کی 9ویں سورت توبہ سے میچ کر رہی ہے. سورت توبہ قرآن کی 9ویں سورت ہے، اور یہ آپ کو ایک چیز میں آئیڈیا سب کو ہے کہ گنتی کبھی بھی 9 سے اوپر نہیں گئی. کسی بھی سویلائزیشن میں کسی بھی جگہ گنتی 9 سے اوپر نہیں گئی. اب یہ جو سچویشنز بن رہی ہیں، اس کا مطلب ہے سورۃ توبہ، تو سورۃ توبہ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ انرجی کی ٹون بن رہی ہے. پھر ایک اور بات، ہم اس ساتھ کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز پڑھ لیں، فلاں کر لیں، اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے کر لیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں آتا، نہ پڑھیں. دعا عربی، فارسی، اردو، انگریزی، پنجابی، کسی زبان، کسی ایکسپریشن کی محتاج ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بچے کو، اگر بچہ ماں کے پاس جائے گا تو ماں یہ تھوڑی کہتی ہے کہ اتنی بار یہ کہو گے تو میں تمہیں دوں گی. اللہ تو سنتا ہے، وہ تو آپ کے دل کے ایک چھوٹے سے احساس کو بھی سنتا ہے. وہ بعض اوقات آپ کے اندر پیشنس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویٹ کر لو، ویٹ کر لو. انسان امپیشنٹ ہو کے تقدیر سے زیادہ جو چاہتا ہے نا، وہ جیسے جو ہے وہ واصف صاحب کا قول ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ جو خیالات ہوتے ہیں نا کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے، وہ نقصان دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، اگر آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، نہیں پڑھ سکتے، یا کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ساتھ سے محروم ہو جائیں گے. جو آتا ہے وہ پڑھ لیں. لیکن چونکہ ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کی انرجی کو پورا سنکرونائز کرتے ہیں،
اور یہ دیکھتے ہیں کہ 12 بروج کے حوالے سے یہ انرجی جو ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ یوٹیلائز کیسے ہو سکتی ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ یوٹیلائز کیسے ہو سکتی ہے. پھر ہم اس کو آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ فلاں صورت سے ڈریگ ہو رہی ہے. اب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، کسی کے گھر جانا ہو، یا کوئی آپ کو اپنے گھر بلانے کی تو جو ہے نا وہ اجازت دے دے کہ آ جائیں جی بیٹھ جائیں، تو آپ سب سے پہلے جا کے کیا کہتے ہیں کہ شکریہ، بہت شکریہ. گریٹیٹیوڈ تو آپ کو دینا پڑتا ہے نا. بالکل بالکل. تو جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا اللہ کا، شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے نام لینے کی توفیق ادا کر دی. وہ آپ وہ توفیق ہی نہ دیتا کہ ہم اس کا نام لے سکیں بالکل تو وہ نہیں ہونا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ اس کے قابل ہی نہ کرتا کہ ہم اس کا نام نہیں کر سکتے. اللہ نے نام لینے کی توفیق دی، اللہ نے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں شامل کیا، اس نے ایمان نصیب فرمایا، اس نے کرم نوازی فرمائی، اس نے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لا کھڑا کیا، تو یہ اس کا شکریہ تو بنتا ہے نا. بالکل 2 نفل شکرانے کے سب سے پہلے ادا کرنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ کر سکتے ہیں کریں. کرنا ایسے کہ کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں. اس کے بعد چونکہ میں نے عرض کیا سورہ توبہ، ایک بار سورہ توبہ کی تلاوت کرنی، ایک بار، صرف ایک بار. اس کے بعد دوبارہ درود پاک، ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر. اس کے بعد ایک سیٹ ہے پورا، اس سیٹ کے مطابق 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور دوسری سورت جو اس میں بہت اہم ترین ہے وہ ہے سورہ لیل. سورہ لیل کا عدد قرآن پاک میں 92 ہے، 92، اور 92 عدد سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نام کے اعداد ہیں. وہ ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کے اعداد جو ہے نا وہ 92 ہیں، اور قرآن پاک میں سورت اللیل 92 ہے. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہوتے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد سورہ لیل آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ لیل 5 مرتبہ. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل. دوبارہ اس کو اسی طرح پہلے سورہ لیل 5 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ. یہ ایک پورا سیٹ آپ نے اس کو مکمل کر لیا. اب دوبارہ درود پاک، ایک تسبیح، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا تو مالک کی بارگاہ میں جانا ہے. تو مالک کی بارگاہ میں دعا ہاتھ اٹھانے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں پھر اپنی حاجتیں پیش کرنی ہے نا. بالکل. تو 2 صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت. اس کے بعد اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو نہیں نہ چھوڑتی. بچہ تکلیف میں ہو، یہ کیا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہو، اسے کھایا ہی نہیں جاتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہو اور اللہ جو ہے وہ آپ کی طرف دھیان نہ کرے؟ آپ خود ہی اس کی طرف دھیان نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. دعا کریں اس سے، جتنا ڈوب کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوا جا سکتا ہے اتنا ڈوب کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں. اس سے کہیں کہ یا اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، اور گڑ گڑا کے دعا کریں. اس کے سامنے اپنے جذبات پیش کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. چاہے خود غرضی سے دعا نہیں کرنی، اپنے لیے نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے دعا کریں. ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے ساتھ آپ کا کوئی بہت اچھا تعلق بھی نہیں ہے. دعا جو مرضی کر لیں، کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لفظ ہوتے ہیں نا اس میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ایسا چیز ضرور ہے. سرکار کے لفظ عام لفظ نہیں ہے. بالکل. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، بہن بھائی، اچھے رشتہ دار، بیٹے بچے، سب کے لیے تو دعا ہوتی ہے نا، اندر سے ہر بندہ کرتا ہے. بالکل. کبھی اس کے لیے دعا کی جس نے آپ کو دکھ دیے ہیں، تکلیف دی ہے، جس نے آپ کو جو ہے مسائل دیے ہیں؟
یعنی جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ چلو میرے لیے یہ بھی دعا کرے گا. کوئی مطلب بیلنسنگ ایکٹ تو ہوتا ہی ہے نا, بالکل کہ چلو بچے کے لیے دعا کی ہے, بچہ کامیاب ہوگا تو ماں باپ کا سہارا بن جائے گا. ماں باپ کے لیے دعا کی ہے, ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کو خوشی ہوگی. مطلب ہر طرح اس میں کوئی نہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ تو ہوتا ہے نا. بالکل. تو جس نے آپ کو دکھ دیے ہیں اس نے تو آپ کو کوئی بیلنس نہیں کرنا, انہیں تو پھر دکھ دینے میں مزید دکھتے رہنا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے دعا کرنا, سچے دل سے دعا کرنا, وہ کرتا کیا ہے کہ آپ کے اندر جو قدورتیں ہوتی ہیں نا, آپ کے اندر جو اندھیرے ہوتے ہیں, جو آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی اس کو صاف کرتا ہے. انسان ہمیشہ اپنے زہر سے مرتا ہے. یہ ٹاکسنز انسان کی باڈی میں اپنی سکریشن سے ہوتے ہیں. اسی لیے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا منفی سوچوں سے بچو. منفی سوچیں انسان کو اپنے اندر سے تباہ کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دعا کریں, اچھا سوچیں, دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں, سب کا بھلا, سب کی خیر, اللہ سب کے اوپر کرم کرے, سب کو زندگی دے, صحت سلامتی دے. جتنی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کا کوئی مطلب کچھ اس کی اللہ کہتا ہے تو مانگ میرے سے میں دوں گا. اللہ کی کوئی شان میں کوئی کمی ہے بالکل, تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں, اور ڈوب کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں, اسے کہیں مالک میں چاہیے, وہ ضرور دے گا, کیوں نہیں دے گا وہ. بالکل بالکل. تو اتنا کر لیں اور بس مسکرائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ. اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. بالکل جی, میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.